السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آج اس پروگرام میں جو اصلاحی معاشرہ کے تعلق سے آپ کی بستی میں رکھا گیا ہے، اس جلسے میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے اور مجھے جس موضوع کے تحت بات کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے صحابہ کرام اور آج کے مسلمان۔ اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ساری دنیا والوں کو
ایک حکم جاری کیا. آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کہتے کس کو ہے، تاکہ اس کے بعد بات جب آگے چلے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. صحابی یا صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاک باز ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کھپا دیا، لگا دیا. اپنی ساری زندگی جنہوں نے اسلام کے نام کر دی، قرآن و حدیث کے نام کر دی. اللہ رب العالمین ان کے اس کام سے اتنا خوش ہوا کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے نبی کے صحابہ، میں تم سے اتنا خوش ہوں، میں تم سے اتنا راضی ہوں کہ میں اپنے کلام کے اندر، میں اپنی کتاب کے اندر، میں قرآن کے اندر تمہارے تعلق سے کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، یعنی وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. دیکھیے یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں. اگر صحابہ اکرام کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، اور پوری تقریر پھر صحابہ کی فضیلت پر چلی جائے گی. لیکن مجھے یہاں پر صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور آج ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں، یہ چیز مجھے آج سامنے رکھنا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہو گیا. ورنہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر صحابہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. اور یہ جو ٹائٹل ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ٹائٹل اللہ نے صرف اور صرف اپنے نبی کے صحابہ کو دیا. کس کو دیا ہے؟ نبی کے صحابہ کو دیا. آج بہت سارے لوگ اپنے عالموں کے لیے بھی یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے عالموں کے نام کے آگے بھی رضی اللہ عنہ لگا دیتے ہیں. میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اپنی تقریر کو اختلافی تقریر نہیں بنانا چاہتا، میں اصلاحی تقریر رکھنا چاہتا ہوں. ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عالموں کے نام کے سامنے، اماموں کے نام کے سامنے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ چل رہا ہے، جبکہ یہ ٹائٹل اللہ نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا. اور یہاں پر ایک بات کو اور صاف کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے یہ جو صحابہ تھے وہ نبی کی زندگی تک نبی کے جانثار تھے، نبی کے پیروکار تھے، نبی کے انتقال کے بعد سب پلٹ گئے تھے، سب بدل گئے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں شیعوں کا عقیدہ ہے یہ. اور ان کی کتابوں کے اندر بہت صاف اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے نبی کے انتقال کے بعد پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تھا. میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، قرآن کریم کے اندر فرمایا، تو اللہ رب العالمین کو تو معلوم تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد یہ پلٹ جائیں گے. پھر بھی اللہ نے یہ ٹائٹل ان کے نام کے آگے لگایا. ان کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظوں کے ساتھ میں پکارا. اللہ کو تو معلوم ہوگا نا کہ یہ جب تک نبی کے اوپر قربان ہیں، جب تک نبی حیات ہیں، اور جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو یہ سارے پلٹ جائیں گے. اور یہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر اس قرآن کے اندر
یہ ان کے بارے میں کیوں کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ نبی کے صحابہ پلٹ نہیں سکتے، یہ بدل نہیں سکتے۔ آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ نے جس کو قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کے بعد پلٹ گئے تھے، بدل گئے تھے۔ بہرحال میں یہاں عظمت صحابہ نہیں، میں یہاں صحابہ کرام اور آج کا مسلمان اس تعلق سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا دیکھیے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او لوگوں، صحابہ کرام کا ایمان تو وہ ایمان ہے، وہ اس طریقے سے ایمان لائے، اس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، اس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر، کھلے طور پر ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اگر تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تمہارا ایمان بھی اسی طریقے کا ہوگا جس طریقے سے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، اگر نبی کے صحابہ کی طرح ایمان ہو، نبی کے صحابہ کی طرح تمہارا کام ہو، نبی کے صحابہ کی طرح سے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو سمجھ لو تم ہدایت کے اوپر ہو۔ ہدایت کے اوپر کب ہو؟ جب نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ایمان ہو، صحابہ اکرام کے جیسا ایمان ہو تو ہدایت پر ہو۔ اب اس کا الٹا کر لیجئے، اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے، اگر ہمارا ایمان صحابہ کی جیسا نہیں ہے تو ہدایت پر ہے؟ نہیں ہے ہدایت پر، کیونکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے ایمان صحابہ کی طرح ہو۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آئیے ذرا غور کیجیے، مسلم شریف کی وہ روایت اٹھائیے۔ آج کل ایمان کے تعلق سے مرد تو پھر بھی تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں، عورتوں کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ایمان تو عورتوں کا اور بھی زیادہ کمزور ہو رہا ہے۔ مسلم شریف کی وہ روایت اٹھائیے، صحابی رسول بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے اور کئی دنوں سے وہ بیمار ہے، دوا کھلا رہے ہیں، حکیم اور طبیب کو برابر دکھاتے جا رہے ہیں، لیکن طبیعت کے اندر کوئی سدھار اس کے نہیں آ رہا ہے۔ کئی دن سے اس کا علاج چل رہا ہے، بیمار ہے کئی دنوں سے، برابر اس کی دوا بھی چل رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا اور دوا دونوں کرتے جاؤ، دعا بھی کرو دوا بھی کرو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کوئی بیماری اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں اتاری کہ جس کی دوا اللہ نے نہ اتاری ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، برسوں لگ جاتے ہیں کھوج کرنے میں، کسی بیماری کا برسوں لگ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی شوگر کا کوئی توڑ ہم لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے، یہ دوا کھا لیجئے نارمل رہے گی، لو نہیں ہوگی، فاسٹ نہیں ہوگی، اوپر نہیں جائے گی، نیچے نہیں جائے گی، بس یہی سب چلتا رہتا ہے، ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن دوا ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری، ما انزل اللہ داء الا له شفاء، کوئی بیماری اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں اتاری جس کی دوا اللہ نے نہ اتاری۔ تو دعا اور دوا دونوں ضروری ہے۔ آپ دم بھی کریے، پھونکیے بھی۔ میں یہاں پر آپ کو بڑی پیاری بات بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے، پھونکتے تھے، ان کے اوپر دعا کو پڑھ کر ان پر دم کیا کرتے تھے۔ اور کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وہ دعا سنو،
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں اس کے تمام کلمات کے ذریعے سے۔ اے اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، اے اللہ شیطان سے ان کی حفاظت فرما، ومن کل عین لامہ، ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما، نظر بد سے، بری نظر سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعا پڑھتے تھے اور پھونک دیتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو تو یہ دعا یاد نہیں ہوتی۔ یہ کیا بہت ساری دعائیں ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب کے پاس میں لے جاؤ، مولانا صاحب اس کو اوپر دم کر دیجیے، اتنی دم کراتے ہیں، اتنی دم کراتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے مولانا کا دم نکل جائے گا۔ وہ بیچارہ کھانے بیٹھا، مولانا صاحب دم کر دیجیے، وہ سونے کے لیے لیٹا، مولانا صاحب دم کر دیجیے، وہ نماز پڑھانے جا رہا ہے، مولانا صاحب دم کر دیجیے۔ دم کرتے کرتے اس کا دم نکلوا دیتے، کیونکہ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے دونوں نواسے۔ آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور دم کر دیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے یہ جو دعا پڑھی ہے اور اپنے دونوں نواسوں کے اوپر میں نے یہ جو دم کیا ہے، یہ وہی دعا ہے۔ میں نے تو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سامنے بٹھالا ہے، لیکن یہ وہی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بیٹے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے تھے، تو یہی دعا پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ بہت پیاری دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر بھی یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ میں اپنے نواسوں کے اوپر بھی یہی دعا پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، پھونکا جا سکتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ یاد کر لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجیے۔ سورہ فاتحہ تو بہت ہی زبردست ایک دعا ہے، اتنی اہم دعا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بچھو تھا، سانپ تھا، کیا تھا نہیں معلوم۔ اور جس کو ڈسا وہ گاؤں کا مکھیا، خوب علاج کرایا، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہاں سے مسلمانوں کی ایک جماعت نکلی، مسلمانوں کی ایک ٹیم وہاں سے نکل کے جا رہی تھی، صحابہ کرام کی۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگا، بڑے پیارے چہرے والے لوگ گزر کے جا رہے ہیں، ذرا ان سے پتہ کرو ان میں کوئی ہو علاج کرنے والا۔ کچھ لوگ ان کے پاس میں آئے، کہنے لگے تمہارے یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کر لیتا ہو، جو بچھو کے ڈسے کا یا ڈسنے کا یا زہر کا علاج کر لیتا ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کہنے لگے میں جانتا ہوں، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو سعید خدری ہی خود تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ لے کر گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے برابر، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا بالکل پڑھنے سے۔ واپس لوٹ کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ الغرض حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر دعائیں یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجیے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر دم کر دیجیے۔ تو دعا اور دوا دونوں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا حکم دیا، لیکن دونوں چیزوں میں ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوا ہو تو ایسی نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اور دعا بھی ہو تو ایسی نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ شرعی علاج ہونا چاہیے، غیر شرعی علاج نہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں شراب کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے علاج اللہ نے منع کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے اللہ نے علاج کرنے سے منع کیا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا, نبی نے تینوں مرتبہ منع کر دیا کہ اس سے تم علاج نہیں کر سکتے. تو شرعی علاج ہو, غیر شرعی علاج نہیں. یہ بات ہے. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو برابر دوا دلا کے جا رہے ہیں, لیکن بیٹا ہے کہ طبیعت اس کی جیسی کی تیسی بنی ہوئی ہے. ان کو کام کچھ پڑا, کاروباری آدمی تھے, تجارت والے آدمی تھے, کچھ کام پڑا, اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں مدینہ شہر سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے آنے میں شام ہو جائے گی, تم بچے کا دھیان رکھنا, بچے کا دھیان رکھنا, میں شام تک تمہارے پاس میں آ جاؤں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. فخرج ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, حدیث کے الفاظ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے جاتے. ادھر حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ادھر آسمان سے موت کا فرشتہ اللہ رب العالمین نے ان کے گھر کے اندر بھیج دیا. ابو طلحہ گھر سے باہر گئے, موت کا فرشتہ ان کے گھر کے اندر آ گیا اور اس چھوٹے سے بچے کی روح کو نکال کر اپنے ساتھ میں لے گیا. بیوی نے دیکھا کہ میں گھر کے اندر اکیلی ہوں, میرا شوہر بھی باہر گیا ہوا ہے, میرا شوہر بھی کہیں کام سے گیا ہوا ہے, شام تک واپس آئے گا. اپنے بچے کو ایک چادر میں لپیٹ کر گھر کے کمرے میں اس کو رکھ دیا. شام کا جب وقت ہوا, شام کا وقت ہوتا ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھول دیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن یہ بیوی بھی اس نبی کی صحابیہ ہے, نبی کے اوپر ایمان لانے والی ہے. دیکھو ایمان کس کو کہا جاتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. یہ صحابیہ حضرت ام سلیم جن کا نام ہے, دروازہ کھولتی ہیں. ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی, دروازہ کھولتے ہی شروع ہو جاتی. کہاں چلے گئے تھے, گھر کا خیال کون رکھے گا, بچہ تمہاری وجہ سے مرا ہے, تم نے میرے بچے کی جان لی ہے. اس طریقے کی چیزیں ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں کرنے لگتی. لیکن انہوں نے دروازہ کھولا اور جب حضرت ابو طلحہ گھر کے اندر آئے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں کہا. جانتی تھی باہر سے لوٹ کر آیا ہے, تھکا ہارا ہوگا, تھکاوٹ ہوگی, بھوکا بھی ہوگا, بھوک بھی لگ رہی ہوگی. ابھی نہیں بتایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو طلحہ خود ہی سے پوچھنے لگے کہ بیٹے کا کیا حال ہے, بیٹا کیسا ہے, کیا حال ہے بیٹے کا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے بیٹے کا کیا حال ہے. بیوی جواب دیتی ہیں, دیکھو کتنی صبر کرنے والی بیوی تھی. اب بھی نہیں چیخی, اب بھی نہیں چلائی, اب بھی اپنے منہ سے نوحہ نہیں کیا, آہو بکا نہ نکالی, بلکہ صاف طور پر فرما دیا جب تم گئے تھے اس سے زیادہ اچھی حالت میں وہ اب موجود ہیں, پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں. صحابی رسول یہ سمجھے کہ دوا دلا کر گئے تھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شفا دے دی ہو, پہلے سے زیادہ اچھا ہو. کہاں ہے, کہا بغل والے کمرے میں سو رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے کھانا لاؤ. کھانا لگا دیا گیا, کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں دونوں میاں بیوی بستر پر سو گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں اپنی بیوی سے ملتے ہیں, صبح کا وقت ہوتا ہے, دونوں میاں بیوی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ غسل کرتے ہیں اور جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے. اب پیچھے سے بیوی آواز دیتی ہے, اے میرے شوہر, اے ابو طلحہ ذرا ایک بات بتاتے جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا لو رأیت قوما عاروا عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم الہم ان یمنعوہم. اے میرے شوہر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر
کوئی آدمی تمہارے پاس میں کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے آئے اور پھر وہ تم سے لے کر چلا جائے تو کیا تمہیں برا لگے گا؟ کہنے لگے مجھے کیوں برا لگے گا، بلکہ میں تو خوش ہوں گا کہ میں ایک امانت سے، ایک بوجھ سے ہٹ گیا، ایک بوجھ میرے اوپر سے ختم ہو گیا۔ کہنے لگی کہ یہ اولاد بھی اللہ کی دین ہے، اللہ نے دی اور اللہ ہی نے واپس لے لی ہے۔ تمہارے بیٹے کا کل شام ہی کو انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے بتاتی، جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے سوچا تم تھکے ہوئے ہوگے، میں نے سوچا تم بھوکے پیاسے ہوگے، اس لیے میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ بتایا برابر والے کمرے میں۔ جا کر دیکھتے ہیں تو ایک سفید چادر میں، سفید چادر کے اندر وہ بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے۔ بچے کا چہرہ دیکھا، وہاں سے باہر نکل آئے۔ فجر کی نماز ہو چکی تھی، اذان ہو چکی تھی۔ مسجد نبی کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہما، اللہم بارک لہما، اللہم بارک لہما۔ اے اللہ یہ دونوں جو رات میں ملے ہیں، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں ادھر ایک بیٹے کا میرے انتقال ہوا اور نبی کی دعا سے اللہ رب العالمین نے پھر مجھے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا۔ لیکن یہاں پر ایمان دیکھیے، موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اتنا صبر ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں کرتی، مرد کرتے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا موت آئی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے، زندگی آئی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ اے میرے چچیرے بھائی، اے بچے، چھوٹی سی عمر ہے، 12-13 سال کی عمر ہوگی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میرے بھائی، اگر ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر نقصان لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے تمہارے حصے میں فائدہ لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر بھی اکٹھا ہو جائے تب بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایمان دیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مل جائے، دنیا کے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر مل جائیں اور کسی کی جان بچانا چاہیں، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ام سلیم کو معلوم تھا، ابو طلحہ انصاری صحابی کو معلوم تھا، صبر کیا، اللہ رب العالمین کو ان کا یہ صبر پسند آیا۔ اور آئیے میرے بھائیو ذرا دیکھیے ایمان کس طریقے سے تھا میرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایمان تمہارا اسی طریقے کا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور صحابی رسول ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، دوسرے بادشاہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ اور ان کا کام کیا تھا؟
رات میں اٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے، رات میں اٹھ کر گشت لگایا کرتے تھے. کوئی ایسا آدمی مل جائے، کوئی راستے میں بھٹکا ہوا مسافر مل جائے، کوئی پریشان حال مل جائے تو اس کی مدد کی جائے. مدینہ کے اندر گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جس کا نام اسلم تھا وہ ساتھ میں تھا. اسلم بیان کرتا ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے اور دونوں لوگ گشت لگاتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے. مدینہ سے جب آگے نکل گئے، دور تک ہم لوگ گشت لگا کر آئے، واپس لوٹ رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اسلم ذرا رک جاؤ، میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھ کر سستا لیتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر یہاں پہ آرام کر لیتا ہوں، پھر یہاں سے آگے بڑھوں گا. غلام کہنے لگا جیسا آپ کا حکم ہو، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر، ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھ جاتے ہیں. غلام کہتا ہے جیسے ہی بیٹھے اندر سے آواز آئی. اس گھر کے اندر ایک ماں اور ایک بیٹی، دو لوگ رہا کرتے تھے. اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو، آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، آج دودھ کم نکلا ہے، صبح کا وقت ہونے والا ہے، لوگ دودھ لینے کے لیے آنے لگیں گے، اٹھ جاؤ جلدی سے اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. کیا کر دو؟ دودھ میں پانی ملا دو. آج یہ دھندا بڑا چل رہا ہے دودھ میں پانی ملانے کا. کچھ لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں دودھ ملا دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے سفید تو ہو ہی جائے گا. اب وہ بیٹی سے کہہ رہی صبح کا وقت ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دودھ لینے والے آ جائیں گے، دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی. پوچھا بیٹی کیوں نہیں ملا سکتی؟ جواب دیا اس لیے نہیں ملا سکتی کیونکہ امیر المومنین عمر فاروق کا یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا حکم ہوا ہے؟ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. کسی کو اجازت نہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچے. میں نہیں ملا سکتی. اب ماں جواب دیتی ہے امیر المومنین کا حکم ہے، لیکن امیر المومنین کوئی دیکھ تو نہیں رہے ہیں، امیر المومنین کوئی یہاں موجود تو نہیں ہے، امیر المومنین کوئی دیکھ تو نہیں رہے ہیں کہ دودھ کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے. تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. میرے اندر اللہ کا ڈر ہے. اللہ رب العالمین کی عقل جا کر میں کیا جواب دوں گی؟ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. منع کر دیا. امیر المومنین اسی دیوار سے، اسی کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہیں اور پورا مکالمہ جو اندر بات چل رہی ہے وہ سننا ہے. کھڑے ہوئے اپنے غلام سے کہنے لگے اسلم اس گھر کو ذرا صحیح طریقے سے دیکھ لو، اس مکان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لو. غلام کہنے لگا امیر المومنین میں نے دیکھ لیا ہے. دونوں لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. نماز جب ختم ہو جاتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، امیر المومنین کا دربار لگتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس مکان میں جاؤ اور وہاں سے جا کر بیٹی کو اور ماں کو دونوں کو بلا کر لاؤ. دونوں کو وہ غلام جاتا ہے، بلا کر لاتا ہے. امیر المومنین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. امیر المومنین کہنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم دونوں رات کے وقت میں ماں بیٹی کیا باتیں کر رہے تھے؟ تمہاری کیا باتیں چل رہی تھی؟
ماں کا چہرہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا ہم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا باتیں چل رہی تھی. بیٹی نے جواب دیا میری ماں مجھ سے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہہ رہی تھی اور میں نے کہہ دیا کہ میں پانی نہیں ملاؤں گی, امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو کہنے لگی کہ امیر المومنین تو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس یہی بات ہم دونوں کی چلی تھی, یہی باتیں ہم دونوں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی بات سے اتنا خوش ہوئے, اس لڑکی کے ایمان سے اتنا خوش ہوئے, اس لڑکی کی نیکی سے اتنا خوش ہوئے, اس لڑکی کی پرہیزگاری سے اتنا خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹی تیری شادی ہو گئی ہے یا نہیں؟ جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین میری شادی نہیں ہوئی. اب اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی ذرا بتا, اگر میں تیری بیٹی کی شادی اپنے کسی بیٹے سے کر دوں تو کیا تو راضی ہے؟ جواب دیتی ہے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی امیر المومنین کے گھر میں بہو بن کر چلی جائے. کیا میں اس کی نیکی سے اتنا خوش ہوا, اس کی ایمانداری سے میں اتنا خوش ہوا. اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ میں کر دیا. اس کو کہتے ہیں ایمان. یہ ایمان چاہیے اللہ رب العالمین کو, اس طریقے کا ایمان. آج ہم کتنی ملاوٹ کر رہے ہیں, کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے بزنس کے اندر, تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر. کتنی 420 کتنا فراڈ, کیا کیا کرتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے. بازار میں پہنچے, گیہوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا پن محسوس ہوا. آپ نے اس دکان کے مالک سے پوچھا کہ یہ ہاتھ میرا گیلا کیسے ہے, یہ اندر سے گیہوں گیلا کیوں نکل رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی تھی, یہ گیہوں میرا بھیگ گیا ہے تو میں نے گیلے گیہوں کو نیچے کر دیا, سوکھا اوپر سے ڈال دیا تاکہ میرا بک جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گیلے کو الگ رکھ دیتا, سوکھے کو الگ رکھ دیتا اور پھر بتا دیتا یہ گیلا ہے, رات میں بارش کی وجہ سے بھیگ گیا, یہ سوکھا ہے. آپ ان دونوں میں سے جس کو لینا چاہو لے سکتے ہو, جو خریدنا چاہو خرید سکتے ہو. تو خریدنے والا جس کو جو پسند آتا وہ لے جاتا. یہ تو تیری ایمانداری تھی, لیکن تو نے جب گیلے کو اندر کر دیا اور سوکھے کو اس کے اوپر سے ڈال دیا تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے, تو یہ دھوکہ دے رہا ہے. اور سن لے, جس نے کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے دیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آؤ میرے بھائی ذرا غور کرو, آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کام کیا کرتے تھے. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کتنا کمزور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. آج ہمارے یہاں جوانوں کو دیکھو, آج ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو دیکھو, کسی کے ہاتھ میں تعویذ بندھا ہوا ہے, کسی کے گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے, کسی کے کمر میں تعویذ بندھا ہوا ہے, کوئی 2 3 تعویذ گلے کے اندر پہن کے گھوم رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. پوچھو ارے یار یہ تعویذ کیوں لٹکائے ہوا, یہ تو شرک ہے. تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ والا تعویذ نہیں ہے جو شرک ہے, یہ والا نہیں ہے. کون سا والا ہے؟ نہیں, اس میں تو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں تو قرآن کی آیت ہے, یہ تھوڑی منع ہے. اب ذرا غور کیجئے, آپ اس تعویذ کو لٹکائے ہوئے ہیں اور اس کو لٹکا کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہر جگہ جا رہے ہیں. بیت الخلا تو جاتے ہی ہیں, کبھی کبھی پکچر دیکھنے بھی چلے جاتے ہیں. ٹاکیز میں بیٹھے ہوئے یوں اور گلے میں ڈلا ہوا ہے تعویذ. کیا ہے مولوی صاحب؟ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے.
بیت الخلا بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں. یہی قرآن کی عزت ہے آپ کی نگاہ میں؟ یہی عزت؟ کوئی غیر مسلم بے عزتی کرتے مرنے مارنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں، مرنے لڑنے لڑانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور خود کر رہے ہیں تو ہوش بھی نہیں. کوئی ٹوک رہا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے تیار. اچھا ایک چیز اور بتاؤں ہم کو، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیے یہ تعویذ کیا قرآن کی آیتیں ہیں؟ بھائی تو قرآن کی آیتیں ہیں لیکن تعویذ تو منع ہے نا. کہا دیکھیے قرآن تو اللہ نے شفا کہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اس لیے گلے میں ڈالے ہوئے. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے تو گلے میں ڈالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر شہد کو بھی تو شفا کہا ہے، فیہ شفاء للناس. شہد کو بھی اللہ نے شفا کہا ہے، تو شہد کی بوتل لٹکا لو. کیوں لٹکائے ہو؟ ارے اللہ نے اس کو شفا بتایا. تو میں اگر بے وقوف شفا بتایا تو اس کو کھا، اس کو چاٹ، تبھی تو شفا ملے گی. بوتل لٹکا لو گے مل جائے گی شفا. اسی طریقے سے قرآن کو اللہ نے شفا بتایا، لیکن اس کو پڑھو گے تو شفا ملے گی. اس کو لٹکاؤ گے، لٹکانے سے تھوڑی شفا آ رہی. اگر صرف لٹکانے سے اور اپنے پاس قرآن کو رکھنے سے شفا مل جائے تو ہر گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس گھر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی اس گھر کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے. من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. لیکن آج ہمارے کتنے بھائی، کتنی بہنیں، کتنے نوجوان، کتنے بچے ایسے جو اپنے گلوں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں. اب میرے بھائیو ذرا یہ بتاؤ کون سے صحابی ایسے تھے جو اپنے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے، جو اپنے بچوں کے کمر میں تعویذ باندھا کرتے تھے؟ کون سے صحابی ایسے تھے جو تعویذ لٹکا کر گھوما کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی صحابی ایسے نہ تھے. تو ہمارا ایمان پھر صحابہ جیسا کہاں ہوا؟ آئیے ذرا ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس میں آیا، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس، یا کسی نجومی کے پاس میں آیا جو ستاروں کو دیکھ کر آپ کا بھوشیہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کوئی بھی آدمی ان کے پاس میں پہنچا فصدقہ اور وہ بتاتا جا رہا ہے، یہ یقین کرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اس نے پوری شریعت کا انکار کر دیا. جس آدمی نے اس آدمی کی بات کو مان لیا جو ہاتھ کو دیکھتا ہے یا ستاروں کو دیکھ کر تصدیق کرتا ہے اور بتاتا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے. ہاتھ دکھانے کے لیے پہنچ جائیں گے، ذرا بابا میرا ہاتھ دیکھ لو. اب وہ ہاتھ دیکھ کے بتا رہا ہے. کتنی شادیاں ہوں گی، کہاں مرو گے، کہاں جیو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، تمہارے کتنے بچے ہیں، سب وہ ہاتھ دیکھ کے بتا رہا ہے، اس کو یقین ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ان کے گھر میں چوری ہو گئی، چلو بابا کے پاس چلتے ہیں، وہ نام بتا دیں گے، وہ نام بتا دیں گے. بابا کے پاس پہنچ گئے، بابا نام بتا رہا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، ان کی کوئی چیز چوری ہو گئی تھی. کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے میری فلاں چیز بڑی قیمتی تھی، وہ آپ ذرا کیا نام جو ہے بتا سکتے ہیں کون لے گیا، چوری ہو گئی ہے. میں نے کہا دیکھیے میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ وہ دعا بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ دعا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ وہ دعا پڑھ لیجیے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین واپس کر دے، اور اگر واپس نہیں ہوئی تو اللہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دے گا، قیامت میں دے گا. کہنے لگے کون سی دعا؟ میں نے کہا وہ دعا بڑی آسان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا ہے، گم ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت ہو جائے، بھائی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں نا، چلا گیا نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی سی دعا ہے. میں نے ان کو دعا بتا دی، میں نے کہا اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی چیز مل جائے گی. 2 دن کے بعد میں ان کے پاس سے نکلا،
میں نے کہا بھائی آپ کی وہ چیز مل گئی جو آپ بتا رہے تھے مجھے؟ کہنے لگے نہیں وہ چیز تو نہیں ملی، میں گیا تھا ایک کے پاس میں۔ کن کے پاس میں؟ کہنے لگے نہیں وہ بتا دیتے نا کہ کون لے گیا، میں انہی کے پاس میں گیا تھا۔ تو میں نے کہا پوچھ لیا آپ نے؟ کہا میں نے پوچھ لیا ہے۔ ہم نے کہا بتا دیا؟ کہنے لگے نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی چیز چرا کے لے گیا تھا اس نے بیچ دیا۔ تو میں نے کہا یار تم مجھ سے یہ پوچھتے نا کہ چرا کے لے کون گیا تھا، تو آگے کا اسٹیپ بتا دیا کہ جو لے گیا تھا اس نے بیچ دیا۔ آگے کا اسٹیپ بتا رہا ہوں، پہلے یہ تو پوچھو کہ لے کون گیا تھا۔ کہنے لگے یار یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں پوچھتا اس سے کون لے گیا تھا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ اس نے بیچ دیا، میں نے کہا اب تو ملنا ہی نہیں ہے، میں چلا آیا۔ ہاتھ دکھانے کے مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کسی اور کی نہیں بتا رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اللہ رب العالمین پھر اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین 40 دن تک ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو کسی کے پاس میں چوری کا پتہ پوچھنے کے لیے، چور کا پتہ پوچھنے کے لیے، یا کسی کو ہاتھ دکھانے کے لیے، یا اپنا بھوشیہ جاننے کے لیے کسی کے پاس میں چلا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ایمان ہمارا صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ کس کے پاس جاتے تھے ہاتھ دکھانے کے لیے؟ کس کے پاس میں جاتے تھے اپنا بھوشیہ پتہ لگانے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ تھے، ایک جگہ سفر میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، راستے میں روکے، رات میں بارش ہوئی، صبح کو بڑا اچھا موسم نکلا، دھوپ کھلی ہوئی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان والے ہو گئے اور اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ بے ایمان ہو گئے، کافر ہو گئے۔ پوچھا صحابہ کرام نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کل رات یہ کہا کہ یہ بارش میرے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو وہ تو ایمان والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ آج کہتے ہیں نا لوگ بہت سارے، اور یہ ستارہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا تو دیکھنا کتنا تیز طوفان آتا ہے، یہ ستارہ جب ادھر جاتا ہے تو بارش ہی ہوتی، میں نے دیکھا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو جس نے کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، آج بہت سارے لوگ، ایک بڑا آسان سا جملہ ہے، معلوم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ کوئی پریشان ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ لگتا ہے آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ بھائی آپ کے ستارے گردش میں، آپ نے بنائے ستارے یا آپ نے لٹکا رکھے ہیں ستارے؟ اصل میں غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو انسان کی جو قسمت ہوتی ہے یہ ستاروں سے جوائنٹ ہے۔ ستارے جس حساب سے جس چال سے چلتے رہیں گے، سیدھی چال چلیں گے، اس کی قسمت بھی سیدھی چلتی رہے گی۔ ستارے آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کی قسمت بھی ٹکرائے گی۔ اس طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے وہ اپنی کنڈلیاں ملاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کام کرتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز شروع ہو گئی، آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھو۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کیسا ایمان؟ میں یہاں اپنی بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام کیسا ایمان لائے تھے۔ وہ سجدے کس کو کیا کرتے تھے؟ کس کو کرتے تھے سجدے؟ اللہ کو کرتے تھے۔ آج مسلمان کہاں سجدے کر رہا ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ، کون سے صحابی ایسے تھے جو ڈھولک بجاتے تھے؟ کن صحابی نے ڈھولک بجائے؟ آج مسلمان بجا رہا ہے یا نہیں بجا رہا ہے؟ کون سے صحابی ایسے تھے جنہوں نے اپنا سینہ پیٹا؟ تو ہے ہمارا ایمان صحابہ کی طرح؟ کون سے صحابی ایسے تھے جو عرس مناتے تھے؟ کون سے صحابی ایسے تھے جو قبروں کے پاس میں بیٹھ کر ان سے دعائیں مانگتے تھے؟ کسی کا نام آپ نہیں بتا سکتے۔ قوالیاں کون سنتا تھا؟ کسی صحابی کا نام آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں؟
تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کی طرح؟ نہیں ہے ہمارا ایمان. لیکن اللہ کو کیسا ایمان پسند ہے؟ جیسا ایمان صحابہ. تو ایک چیز ہو گئی. چلیے یہ تو ہو گئی ایمان کی بات. نماز کا معاملہ لے لو. صحابہ کرام کتنے نمازی، کتنے پکے نمازی، اتنے پکے نمازی، اتنا پکے روزے دار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا کہ بھائی تو اب نماز پڑھنا بند کر، روزے رکھنا بند کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا. کتنی حدیثیں اس طریقے کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں کتنے دن میں قرآن کو ختم کیا کروں، کتنے دن میں قرآن کو مکمل کیا کروں. آج لوگ کیا کہتے ہیں قرآن کو ختم، قرآن تھوڑی ختم ہوگا، یہ کہیے کہ مکمل. تو کہتے ہیں قرآن ختم کر لیا میں نے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ عجیب چیز لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں، کتنے دن میں قرآن کو مکمل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شہر، ایک مہینے میں تمہیں قرآن کو پڑھ لیا کرو. کتنے دن میں؟ ایک مہینے میں تم ایک قرآن کو پڑھ لیا کرو. اب دیکھو صحابہ کا ایمان دیکھو کیا کہتے ہیں، انی اجد قوتن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ایک مہینے سے پہلے بھی قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا فی 20، تو تم 20 دن کے اندر قرآن کو مکمل کر لیا کرو، 20 دن کے اندر قرآن کو پڑھ لیا کرو. صحابہ کہتے ہیں انی اجد قوتن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 دن سے بھی پہلے قرآن کو پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا فی 15، تو تم 15 دن میں قرآن کو پڑھ لیا کرو، یعنی ایک دن میں 2 پارے پڑھ لیا کرو. صحابی رسول کہنے لگے انی اجد قوتن، اے اللہ کے نبی میں اس سے بھی جلدی قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم 10 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا کرو، یعنی روزانہ 3 پارے پڑھ لیا کرو. صحابی رسول نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں 10 دن سے بھی پہلے قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا فی 7، تو تم 7 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا کرو، 7 دن میں قرآن کو پڑھ لیا کرو. صحابی رسول کہنے لگے انی اجد قوتن، اے اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں، پہلے پڑھ سکتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کر لیا لا یفقہ قرأہ فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کر لیا اس نے قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں. یعنی تم 3 دن سے پہلے قرآن کو نہ پڑھا کرو، کم سے کم 3 دن کے اندر ایک قرآن مکمل کرو، ایک قرآن ختم کرو. اگر اللہ کے نبی منع نہ کرتے کہ 3 دن سے پہلے اگر جس نے پڑھ لیا اس نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھا، تو وہ تو برابر کہتے جا رہے تھے میں اس سے زیادہ تھا، میں پڑھ سکتا ہوں، میں 4 پارے روز پڑھ سکتا ہوں، میں 5 پارے روز پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی دن گھٹاتے جا رہے ہیں، وہ پارے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے تمہارے دور کے نہیں تھے، آسان والا نسخہ پوچھنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے. ہم لوگ تو پوچھتے ہیں نا مولانا صاحب سنتیں معاف ہو جائیں گی، فرض پڑھ لوں نہیں، 4 ٹائم کی اکٹھا کر لی ہے میں نے، 4 ٹائم کی ہم اکٹھا کر چکے ہیں. یہ صحابہ کرام کا معاملہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہمارے کو صحابہ ایسے جو روزانہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں. رمضان کے مہینے میں تو پورے مہینے روزے رکھنا فرض ہے سارے مسلمانوں کے لیے، جس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا. لیکن یہ تو رمضانوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے چلے جاتے، روزانہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایسے روزانہ روزے مت رکھا کرو. اگر کسی آدمی کو روزے رکھنا ہی ہے اور اس کو روزے رکھنے کا شوق ہے تو ایک دن روزہ رکھے، ایک دن چھوڑ دے، ایک دن روزہ رکھے پھر ایک دن چھوڑ دے. جس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے پھر ایک دن چھوڑ دیتے. اسی طریقے سے روزہ رکھا کرو، روزانہ روزے نہ رکھو.
ہاں نفل روزوں کی بات چل رہی ہے، میری اس بات کو رمضانوں میں فٹ نہ کر لینا کہ وہ وہاں پہ چلو ٹھیک ہے دلیل مل گئی، مولانا صاحب بتا کے گئے ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسے ہی رکھتے تھے، ہم بھی رکھ لیں گے۔ رمضانوں میں نہیں، وہاں تو پورے ہی رکھنا ہے، وہ تو پورے مہینے کے ہیں۔ نفلی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا پڑتا تھا صحابہ کو، اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی نمازیں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس میں آتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آ کر پہنچے اور پوچھا اللہ کے نبی کون کون سے عمل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے بتایا اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی پارے ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، سجدے اتنا لمبا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی روح نکل گئی ہو۔ اللہ کے نبی کے اتنے عمل کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل کرتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا؟ تو ان تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ آج سے ہم روزانہ روزے رکھیں گے، کبھی روزوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں آج سے پوری رات نماز پڑھا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور اس میں سے تیسرا کہتا ہے کہ میں آج سے شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں میں پھنسوں گا ہی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ ان صحابہ میں وہ 3 صحابی بھی تھے جو ابھی مسئلہ پوچھ کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انتم الذی قلتم کذا وکذا، اے میرے صحابہ تم لوگوں میں سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ، آپ نے یہ نہیں کہا ارے وہ صاحب تو ایسے ہیں میرے گھر پر آئے اور یہ کہہ کر آئے، جیسے ہمارے یہاں جو طریقہ چلتا ہے نا نام لے کر برائی کرنا۔ آپ نے اتنے صحابہ کے درمیان نام نہیں لیا، برا لگے گا، ایک عام بات کہہ دی کہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے طریقے پر چلو۔ آپ کو منع کرنا پڑتا تھا، اتنی نمازیں اتنے روزے رکھا کرتے تھے۔ آج یہاں پر یہ حال ہے کہ زبردستی بھی اگر ان کو لے کر جاؤ نماز پڑھانے کے لیے تب بھی پیچھے چھوڑا کر بھاگ۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، جیسا کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ایمان پسند نہیں، اللہ کو یہ ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ کے انتہائی کنارے پر رہتے ہیں، مدینہ بستی کے سب سے آخر میں ان کا گھر ہے، اور روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ اتنی دور سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، تقریباً 4-5 کلومیٹر کا سفر، 4-5 کلومیٹر ایک طرف سے یعنی دونوں طرف سے تقریباً 10 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے ان صحابی رسول سے تم ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے، ایک گھوڑا کیوں نہیں خرید لیتے جس پر بیٹھ کر تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جس پر بیٹھ کر تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس گدھے پر بیٹھ کر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرو۔ اتنی دور سے آتے ہو تھک جاتے ہوگے، اتنی دور جاتے ہو تھک جاتے ہوگے، اور دن بھر میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اگر ایک طرف سے آنے جانے کا ایک بار میں آنے جانے کا 10 کلومیٹر ہوا تو میرے بھائیوں بتاؤ کہ 5 وقت میں وہ کتنا چلتے ہوں گے، کتنا چلتے ہوں گے؟ جوڑ لیا کتنا ہوا؟ 50 کلومیٹر۔ ہم 50 قدم نہیں چل پاتے، ہم 50 قدم نہیں چل پاتے، 50 کلومیٹر، اللہ اکبر! سوچو ذرا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے روزانہ 50 کلومیٹر چلتے ہیں۔ صحابی رسول سے نبی کے دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا ایک گھوڑا خرید لو، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ گدھا خرید لو، کیونکہ اس دور کے اندر لوگ گھوڑے پر بھی بیٹھتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھتے تھے۔
آج ہمارے یہاں کوئی گدھے پر بیٹھ جائے تو سب لوگ کہیں گے اس کو دیکھو کیا ہے یار، گدھے پہ گھوم رہا ہے، لیکن گدھے کی سواری ہمارے نبی نے بھی کی ہے، شاید آپ کو معلوم ہو، تو کوئی وہ بری بات نہیں ہے اگر کوئی گدھے پر بیٹھ رہا ہے۔ ان سے کہا یہ گدھا خرید لو، کہا کیوں خرید لیں؟ جواب دیا کہ اگر تم گدھا خرید لو گے اس پر بیٹھ کر آؤ گے، پہلی چیز تو تم اتنا چلنے سے بچ جاؤ گے، دوسری چیز سردی کے موسم میں تمہیں سردی کم لگے گی، گرمی کے موسم میں گرمی کم لگے گی، برسات کے موسم میں جلدی آ جایا کرو گے، اور اگر رات کے اندھیرے میں آ رہے ہو تو سانپ بچھو کے ڈسنے سے بھی بچ جاؤ گے، اور دن کے اجالے میں آ رہے ہو تو گرم ریت پر چلنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ غرض یہ کہ اگر تم سواری خرید لو گے تو کئی طرح کے تمہارے فائدے ہو جائیں گے۔ صحابی رسول کہنے لگے یہ مشورہ جو تم دے رہے ہو یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں اس لیے کوئی سواری نہیں خریدتا، کیونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک قدم رکھتا ہے، اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر ایک قدم رکھتا ہے، اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، پھر ایک قدم رکھتا ہے، اس کو اس کا ایک گناہ نہ معاف کر دیتا ہے، پھر ایک قدم رکھتا ہے، اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، یعنی ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ میں اس لیے کوئی سواری نہیں خریدتا تاکہ میری نیکیاں بڑھ جائے اور میرے گناہ بالکل سے ختم ہو جائیں۔ یہ تھے صحابی رسول، اور اس طریقے سے وہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اے میرے نبی آپ کے صحابہ میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کی خرید و فروخت، ان کی بزنس، ان کی تجارت نہ تو ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، وإقام الصلاۃ، نہ نماز پڑھنے سے روکتی ہے، وإیتاء الزکاۃ، نہ زکات دینے سے روکی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اے میرے نبی یہ تو ایسے صاحب ہیں آپ کے کہ اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں جس دن دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل تھکا جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں۔ ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار نہ ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ نمازوں سے روکتی ہے، نہ زکات سے روکتی ہے۔ آج ہمارا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے دکان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر گراہک چلا جائے گا، گراہک چلا جائے گا۔ روزی دینے والا کون ہے مسلمانوں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اتنا تو ایمان ہوگا ہی تمہارا، کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے روزی دینے والا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اپنی دکانیں کھول کر چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں سے مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ مالدار ہے نا۔ تو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایمان ایسا بنا ہو جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ میرا موضوع یہی ہے، آج کا ٹاپک یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں کچھ ان کے دوست بھی تھے، کچھ لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ ایک سفر میں نکل کے جا رہے تھے، سخت جب گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت، اور سورج کی گرمی جب دوپہر کا وقت آیا تو انہوں نے ایک پہاڑ کے سائے میں اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، دھوپ تھوڑی کم ہو جائے گی تب یہاں سے چلیں گے۔ ایک پہاڑ کے سائے میں یہ سارے کے سارے لوگ رک گئے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ رکے تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت تو ہو ہی گیا،
دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا، ساتھیوں نے دسترخوان بچھا دیا اور کھانے کا ٹائم ہوا، پورے دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا، سارے ساتھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے لوگ اس دسترخوان پر بیٹھ گئے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں دور سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا اسی پہاڑ کے سائے میں لا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن عمر بھی دھوپ سے بچنا چاہتے تھے اور وہ چرواہا بھی دھوپ سے بچنا چاہتا تھا، وہ بھی وہاں پر آ کے آرام کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی بکریوں کو اسی طرف لے کے آ رہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ پاس میں آ گیا اپنی بکریوں کو لے کر اس پہاڑ کے سائے میں آ گیا، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بھی شروع نہیں کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ آؤ بھائی، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، تم بھی آؤ میرے ساتھ میں کھانا کھا لو، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، تم بھی آؤ میرے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ آپ لوگ کھانا کھا لیجیے، میں روزے سے ہوں۔ کیا جواب دیا؟ آپ کھانا کھا لیجیے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ کون سا روزہ تم نے رکھا ہے؟ اگر رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے تو ہم بھی روزے سے ہوتے، اگر یہ فرض روزے ہوتے تو ہم نے بھی رکھا ہوتا، ہمارے ساتھیوں کا بھی روزہ ہوتا، لیکن یہ تم نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے اتنی سخت گرمی کے زمانے میں، اور تمہارا کام بھی ہے بکریوں کو چرانے کا، یعنی دھوپ ہی میں تمہارا کام بکریوں کو چرانے کا ہے، بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہے، اور ایسے عالم میں تم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ کون سا تمہارا روزہ ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے، میرا فرض روزہ نہیں، میں نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ تم نے اس گرمی کے موسم میں نفل روزہ کیوں رکھ لیا؟ اس دھوپ میں تم نے روزہ کیوں رکھ لیا؟ تو جواب دیتا ہے یہ روزہ میں نے اس لیے رکھ لیا ہے، میں نے یہ سوچا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جاؤں تو بہت زیادہ نیکیاں لے کر جاؤں، اس چھوٹی سی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین کے پاس میں جاؤں، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو دیکھا، دھوپ میں بکریاں چرانے کا جس کا کام اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس کا روزہ اس کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں، ایمان کیسا ہے اس کا، لاؤ ذرا چیک کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چرواہے سے کہتے ہیں کیا بکری بیچو گے؟ ایک بکری تم مجھے بیچ دو، ایک بکری تم مجھے دے دو۔ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ بکری میری نہیں ہے، میں یہ بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کہ فری میں تھوڑی تم سے مانگ رہے ہیں، پیسہ لے لو، بکری مجھے دے دو، اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، کیونکہ جنگل کے اندر تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بھیڑیے آتے ہیں بکریوں کو لے جاتے ہیں، ایسا عام طور پہ ہوتا رہتا ہے، تم بھی اپنے مالک سے کہہ دینا اور پیسے تم اپنی جیب میں رکھ لینا، مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، لیکن ساری کائنات کے مالک سے میں کیا کہوں گا؟ اس مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ جب اس کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے گا تو میں وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ اور کہتا ہے این اللہ، اگر میرے مالک کو نہیں معلوم تو سارے کائنات کے مالک کو تو معلوم ہے، وہ میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب دیا اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اپنی بکریوں کو وہاں سے لے گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے اس جواب کو سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بڑی دیر تک اس جواب کو دہراتے رہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جب وہ چرواہا اپنے بکریوں کو لے کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ وہاں سے چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ چرواہا کون ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے چرواہا ہے کون؟ تو کہا کہ یہ چرواہا مدینے کے اندر اس شخص کا غلام ہے، فلاں آدمی کا غلام ہے، مدینہ کا ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب اب مدینہ واپس جائیں تو ہمیں یاد دلا دینا. سفر سے واپس آئے, مدینہ پہنچے, اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس مالک کے پاس میں پہنچے جس کا وہ چرواہا تھا, اور اس سے جا کر کہنے لگے میں آپ کے چرواہے کو, میں آپ کے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں, میں آپ کے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے مناسب اگر پیسہ دیں گے تو میں بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیسہ دے دیا, اور اس نے غلام ان کو دے دیا. غلام کو انہوں نے خرید لیا, اور خرید کر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اور جو بکریاں تھیں وہ بکریاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے خرید لی, اور وہ ساری بکریاں بھی اسی غلام کو دے دی کہ آج سے تم بھی آزاد ہو اور یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں. اور میرے بھائیوں, اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا, اس جملے کو یاد کر لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اے لوگوں, اس ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, اس ایک جملے نے اس غلام کو غلامی سے آزاد کرا دیا, اور مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے یہی جملہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا. یہی جملہ اس کو جہنم سے, جس نے غلامی سے آزاد کرا دیا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ایمان ہوا کرتا تھا میرے بھائی اس دور کے اندر صحابہ کا. یہی ایمان چاہیے اللہ رب العالمین کو. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ. ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ اکرام اللہ کیا نبی کے صحابی تھے. ایک بار بات سن لیجیے آپ. صحابہ میں 4 لوگ قرآن کے معاملے میں بڑے مشہور تھے کہ ان کو قرآن بڑا اچھا یاد ہے, قرآن بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ, جن کو حضرت عمر فاروق نے امام بنایا تھا تراویح پڑھانے کے لیے, تراویح پڑھایا کرتے تھے یہ صحابہ کو. حضرت ابی ابن کعب, زید بن ثابت, معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. زید بن ثابت, انہوں نے قرآن کو لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, اور ایک ابو زید. یہ 4 لوگ تھے جو بڑے مشہور تھے کہ یہ قرآن کے بہت اچھے قاری ہیں, بہت اچھا قرآن کو پڑھنے والے. اچھا, یہ سارے کے سارے مدینہ میں جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج, یہ قبیلہ خزرج کے تھے. یہ چاروں کے چاروں قبیلہ خزرج کے تھے. ایک بار اوس کے کچھ لوگ بیٹھے اور کچھ لوگ خزرج کے بیٹھے, قبیلہ خزرج کے دونوں کے بیٹھے, اور دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اوس قبیلے کے لوگ بھی خزرج قبیلے کے لوگ بھی, اور دونوں لوگ مل کر باتیں کر رہے ہیں. اور کیا باتیں کرتے ہیں وہ بات سن لیجیے. دونوں لوگ مل کر باتیں کر رہے ہیں قبیلے کے لوگ. اوس والے کہتے ہیں خزرج والوں سے کہ دیکھو ہمارے قبیلے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں. حضرت حنظلہ, وہ حنظلہ کہ جب میدان احد کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا. واقعہ مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. فرشتوں نے ان کو غسل دیا, جن کا لقب ہی غسیل الملائکہ پڑ گیا. فرشتوں کا غسل دیا گیا, غسیل الملائکہ جن کا لقب پڑ گیا. اوس والے کہتے ہیں ہمارے یہاں حنظلہ ہوئے ہیں ہمارے قبیلے میں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, فرشتوں نے جن کو غسل دیا. اچھا, پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں عاصم بن ثابت ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے مدھو مکھیوں کے ذریعے سے جن کی لاش کی حفاظت فرمائی تھی, اور کوئی مکہ کا مشرک اس لاش کے قریب تک نہیں آ پایا تھا. پھر کہنے لگے ہمارے یہاں سعد ابن معاذ ہمارے قبیلے کے ہوئے ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انتقال سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا. اور نبی نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز اور ان کو لے جانے کے لیے جو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کے اترے ہیں. یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے صحابہ ہوئے ہیں. اب پوچھتے ہیں تمہارے یہاں کون ہوا, تمہارے یہاں کون ہوا؟ خزرج والے جواب دیتے ہیں تم نے اپنے صحابیوں کا نام بتایا کہ سعد ابن معاذ, عرش ہل گیا, اور ایک صحابی کا نام اور بتایا
خزیمہ، یہ کون صحابی جانتے ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول اللہ خزیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدا، ریٹ طے ہو گئے، کتنے کا دو گے؟ مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا 5000 درہم کا میں دوں گا گھوڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے چل گھوڑا لے کے میرے ساتھ میں آ، میں اپنے گھر سے تجھے پیسہ دے دیتا ہوں۔ یہ راستے میں گھوڑا لے کر آ رہا تھا، اللہ کے نبی آگے آگے تھے، پیچھے سے کسی نے پوچھا کیا بیچ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 6000 کا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے 6000 میں دے رہا ہوں، گھوڑا مجھے دے دے۔ اب یہ آواز لگا رہا ہے ارے آپ گھوڑا لیں گے یا نہیں ورنہ میرا بکا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بکا جا رہا ہے، میں تو لے چکا ہوں، پیسے کی بات ہے، تو گھر پہ چل کے پیسہ لے لے، سودا تو پورا ہو چکا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں کوئی سودا نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے من میں لالچ آ گیا، 5000 کی چیز 6000 میں بکنے لگے، آدمی سوچے گا لاؤ 1000 ملی تو نہ ہے۔ کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی سودا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے بازار میں تو ہمارا تیرا سودا ہوا تھا اور اتنے میں بات طے ہو گئی تھی، پکی ہو گئی تھی۔ کہتا اچھا اگر سودا ہو گیا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں کون گواہ تھا، ہم ہی دونوں تو ہیں، کوئی گواہ نہیں تھا۔ کہا جب کوئی گواہ نہیں تھا پھر وہاں سے صحابی رسول حضرت خزیمہ نکل کے جا رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ساری بات ہے، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ کہنے لگے یہ گواہ مانگ رہا ہے؟ کہا کہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، نبی نے تیرے ساتھ میں سودا کیا ہے، گھوڑا خریدا ہے تو اس سے میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم کہتے ہیں جنت ہے، آپ کہتے ہیں جہنم ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جہنم ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی باتوں کو مانتے تو آپ کی اتنی چھوٹی سی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ نے کیا ہوگا سودا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے گھوڑا بیچنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی بات سے اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے خزیمہ آج کے بعد تم کسی بھی چیز کی گواہی دو گے، تمہارے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ یعنی کسی چیز کے لیے 2 گواہ کھڑے ہوں گے، وہاں تم اکیلے کھڑے ہو جاؤ گے، تمہاری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اسی لیے جب قرآن کو لکھا جا رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب کوئی صحابی تمہارے، حضرت زید بن ثابت سے کہا جب کوئی صحابی تمہارے پاس قرآن کی آیت لے کر آئے اور وہ کہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی، اس کو میں نے یہ پتے پر لکھ لیا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، تو جب وہ اکیلا آئے تو اس کی بات مت ماننا، لیکن اگر کوئی دوسرا صحابی اور آ جائے کہا میں نے بھی سنی تھی، میرے پاس میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کی بات کو ماننا۔ قرآن لکھا جا رہا ہے، ایک آیت حضرت خزیمہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحابی کہنے لگے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تم اکیلے آئے ہو، ایک اور آئے گا تب بات مانی جائے گی۔ کسی نے کہا ارے جانتے نہیں ہو یہ خزیمہ ہے جن کے اکیلے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر کہی ہے، اس لیے یہ آ کر اکیلے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ ہے قرآن کی آیت، اس کو لکھا جائے۔ قبیلہ اوس کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں میرے قبیلے کے اندر۔ قبیلہ خزرج سے پوچھا تمہارے پاس میں ہے کوئی؟ قبیلہ خزرج والے کہنے لگے ہاں، تم نے 4 کے نام گنائے، 4 میرے پاس بھی ہیں۔ تمہارے پاس کون ہے؟ کہا میرے پاس میں ابی ابن کعب ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، ابو زید ہیں، زید بن ثابت ہیں۔ کہا ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ کہا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں قرآن کے سب سے بہترین قاری ہیں، یہ چاروں کے چاروں قرآن کے حافظ ہیں، یہ چاروں کے چاروں قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کا کارنامہ ہے۔ وہ 4 لے کر آئے، غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دینے والے، فرشتوں نے جن کو غسل دیا، ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن کی موت پر عرش ہل گیا، لیکن ان کے مقابلے میں خزرج والوں نے کن کو پیش کیا؟ قرآن بہترین پڑھنے والا، قرآن کا حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا۔ مسلمانوں یہ ہے قرآن کی اہمیت اور یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ اور یہ ہے صحابہ کی نظر میں قرآن کی عزت۔ آج پورے گھر کے اندر قرآن کو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بوڑھا بڑا عورت جوان بچہ، انگریزی آتی ہے، ہندی آتی ہے اور دوسری چیزیں آتی ہیں، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نہ کبھی خود پڑھا نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کبھی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بات بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔
تھوڑا سا وقت میں آپ کو اور لوں گا، اور میں اس ٹاپک پر میں ایک دو چیزیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور کیجیے. یہ قرآن اور نماز اور روزے کے تعلق سے بات ہو گئی. صحابہ کا کیا عمل تھا اور آج ہمارا کیا عمل ہے. آئیے میں ایک صحابی کا اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کیا نبی کے صحابہ گزرے. ایک یتیم آدمی، یتیم بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کی دیوار بنانا چاہتا ہوں اور میرے جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری پہ ایک پیڑ بیچ میں آ رہا ہے، آدھا میری طرف ہے آدھا اس طرف ہے. اب میں دوسرے کا پیڑ ہے اس لیے میں کاٹ بھی نہیں سکتا. اے اللہ کے نبی، اگر میں اس پیڑ کو چھوڑ دیتا ہوں تو دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، اور اگر نہیں چھوڑتا ہوں تو اس کے پیچھے سے مجھے نکالنا پڑے گا یا وہ پیڑ وہاں سے ہٹانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ پیڑ تم مجھے دے دو، یہ اتنی جگہ تم مجھے دے دو. وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، آپ ذرا سفارش کر دیجئے وہ مجھے پیڑ دے دے، اتنی جگہ دے دے، میری دیوار سیدھی بن جائے گی، ٹیڑھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اسے بلا کر لے کر آؤ. وہ گئے، وہ یتیم بچہ جاتا ہے اور اس آدمی کو بلا کر لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیڑ جو تمہارا ہے تم اس یتیم بچے کو دے دو. کہنے لگا میں نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا پیسہ لے لو، پیسہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ پیڑ تم اپنا اس یتیم بچے کو دے دو. کہنے لگا میں پیسے میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم اپنا پیڑ اللہ کی راہ میں چھوڑ دو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں پیڑ عطا فرمائے گا. کھجور کا پیڑ تمہیں جنت میں مل جائے گا، وہاں تم لے لینا. اللہ رب العالمین کی خاطر اس پیڑ کو چھوڑ دو. جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایسے بھی نہیں چھوڑوں گا. جنت میں پیڑ ملے گا اس کے بھی بدلے نہیں چھوڑوں گا، آپ پیسہ دے رہے ہو تب بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسا آدمی ہے، پیسے میں بھی نہیں، جنت کے بدلے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، کسی طریقے سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آدمی اٹھ کر جانے لگا. ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، نام ہے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر میں اس سے وہ پیڑ خرید لوں اور میں یہ پیڑ خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو کیا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر پیڑ عطا فرمائے گا؟ میں اس کو اگر راضی کر لوں اور میں اس سے خرید لوں تو مجھے مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ وہ پیڑ اس کے بدلے تمہیں دے دے گا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس آدمی کو روکتے ہیں، میرے بھائی ذرا رک جا. وہ رک جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بھائی تو مجھے اپنا پیڑ بیچ دے. وہ کہنے لگا کیا تم نے ابھی سنا نہیں تھا میں پیڑ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں. کہا کیا قیمت لوگے؟ کہنے لگا تم کیا قیمت لوگے؟ میں کسی بھی قیمت پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرو، صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے کہتے ہیں کیا تو نے میرے کھجور کا باغ دیکھا ہے؟ کیا تو میرا کھجور کا باغ جانتا ہے؟ میرے کھجور کے باغ کے بارے میں کیا تجھے جانکاری ہے؟ اب وہ آدمی کہتا ہے اے ابو دحدہ، تمہارے کھجور کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ مدینے کے اندر اکیلے تمہارا ایسا باغ ہے جس باغ کے اندر 600 کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں. کتنے پیڑ لگے ہیں؟ 600 کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں. تمہارا باغ کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنا ایک کھجور کا پیڑ مجھے دے دے، میں تجھے بدلے میں پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں. بتا تجھے سودا منظور ہے؟ جواب دیتا ہے کہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بانچیں کھل گئی. ایک پیڑ کے بدلے میں ایک باغ جس کے اندر 600 کھجور کے پیڑ لگے ہوئے. کہا کیا سچ بول رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں بالکل سچ بتا رہا ہوں. تو اپنا کھجور کا پیڑ مجھے دے دے، میں اپنے 600 پیڑوں والا باغ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. سودا منظور ہو گیا. اس نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنا ایک پیڑ دیتا ہوں. حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں جا میں تجھے پورا کھجور کا باغ دیتا ہوں.
وہ تو چلا گیا، ارے اس کو تو 600 پیڑ مل گئے، خوش ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ یہ خوش کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا پیڑ مل گیا۔ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی سودا میں نے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز کا سودا تم نے کیا، کیسے تم نے اس کو راضی کر لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے وہ پیڑ اس سے خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں میں نے اپنے 600 کھجور کے پیڑوں کا باغ اس کو دے دیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین مجھے اس ایک پیڑ کے بدلے میں جنت کے اندر کھجور کا پیڑ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی ابو درداء تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر ایسا پیڑ عطا فرمائے گا جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر 100 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تب بھی اس کے سائے سے نیچے نہیں نکل پائے گا، اس کے سائے سے نکل نہیں پائے گا۔ اللہ ایسا پیڑ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے اس سودے سے اتنا منظور، اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اب تمہیں ایک پیڑ نہیں تم نے 600 دیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں 600 ہی پیڑ جنت کے اندر عطا فرمائے گا، اور ہر پیڑ کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے گا تب بھی وہ اس کے سائے سے نکل نہیں پائے گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ مسلمانوں کیا صحابہ کرام تھے اور کیا ہم ہیں؟ 1 روپیہ 2 روپیہ بھی دینا ہو تو بڑا سوچنا پڑتا ہے، بہانے بنا دیے، کبھی ڈانٹ دیا کبھی بھگا دیا، مسجد والے آئے انہیں ٹال دیا، مدرسے والے آئے انہیں ٹال دیا، جلسے والے آئے انہیں ٹال دیا۔ استطاعت بہت دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن وہی دکھا رہے ہیں 5 روپے 10 روپے 50 روپے ہوئے۔ صحابہ اکرام کی طرح اپنے اندر ایمان لانے کی، ایمان کی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک جنگ میں چل رہا ہے اور سب لوگ تیار ہو جاؤ، ان کے پاس میں سواری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی چلنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس میں سواری نہیں ہے، آپ کے پاس میں اگر کوئی سواری ہو تو مجھے دے دیجیے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی میرے پاس میں بھی تھوڑی تنگی ہے، میرے پاس میں بھی ابھی سواری نہیں، میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ واپس جاتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، آنکھوں سے ان کے غم کی وجہ سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اور یہاں سے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ مدینہ کے محلوں کے اندر گئے، اور ایک ایک گلی سے نکل کے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جا رہے ہیں ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو مجھے سواری دے دے، جو مجھے اونٹنی دے دے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں جانا ہے، مجھے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں جانا ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو مجھے سواری دے دے۔ ایک گھر سے آواز آتی ہے او اللہ کے بندے ذرا رک جا، میں نے تیری بات کو سن لیا، ذرا رک جا میں ابھی آتا ہوں۔ یہ بیچ کھڑے ہو گئے، صحابہ رسول گھر سے تھوڑی دیر سے نکل کر آئے، دیکھا تو پیر سے معذور ہے، ایک پیر کٹا ہوا ہے۔ صحابہ رسول کہنے لگے میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں جانا چاہتا تھا لیکن میرا ایک پیر کٹا ہوا ہے، ایک قصبے میں نبی کے ساتھ ہم گئے تھے، وہاں پر یہ میرا پیر کٹ گیا تھا، اس لیے میں ابھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، اور سفر اتنا لمبا ہے کہ پیدل میں چل نہیں سکتا، میری سواری گھر پہ کھڑی ہوئی ہے، اگر میں صحیح ہوتا تو میں تجھے سواری نہ دیتا بلکہ میں خود جاتا، لیکن ابھی میری سواری موجود ہے، تم بھی یہاں سے میری سواری لے جاؤ اور دعا کرنا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرمائے۔ صحابی رسول خوش ہو گئے، سواری کو وہاں سے کھولا اور اپنے گھر سے لے کر آئے، اور جب جنگ میں جانے کا وقت آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگ میں جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بھی کئی اونٹنیاں مال غنیمت میں سے نکال کے دی اور
کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تم اس کو لے جاؤ، ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں، غزوے میں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، یہ اونٹنیاں تمہارے حصے کی ہیں، تم اس کو لے جاؤ۔ وہ صحابی رسول اونٹنی کو لیتے ہیں اور اس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں جو وہ کسی سے لے کر آئے تھے، اور سیدھے اپنے گھر نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے گھر پہ جاتے ہیں جس سے سواری کو لیا تھا۔ سواری سے نیچے اترے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی رسول کو آواز لگائی، وہ صحابی اپنے گھر سے باہر نکل کر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا میں تمہاری سواری تمہیں لوٹانے کے لیے آیا ہوں، ہم لوگ جن سے واپس آ گئے ہیں، غزوے سے واپس آ گئے ہیں، یہ سواری تم اپنے پاس میں رکھ لو۔ انہوں نے اپنی اس سواری کو واپس کر دیا اور کہا یہ جو 4-5 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ بھی تمہاری ہیں، یہ بھی زمال غنیمت میں مجھے ملی ہیں، میں تمہاری وجہ سے اس غزوے میں جا سکا، اس لیے یہ جو حصہ ملا یہ سارا کا سارا تمہارا ہے۔ کہنے لگے ارے جنگ تو تم نے کی ہے، یہ بچی ہوئی اونٹنیاں تم لے جاؤ، میری سواری میرے گھر پہ کھڑی کر دو۔ کہا کہ نہیں، میں اونٹنیوں کے لیے تو اللہ کے نبی کے ساتھ میں نہیں گیا تھا، میں تو اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے گیا تھا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سواری کو بھی دے دیا اور جتنی اونٹنیاں ملی تھی ان صحابی کے دروازے پہ چھوڑ کر وہ صحابی رسول اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ خوش ہو جائے، نہ مال کی ضرورت نہ جائیداد کی ضرورت، یہ ساری کی ساری چیزیں تو بات کی ہیں، اصل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ خوب مال و دولت دنیا کے اندر اکٹھا کر لو اور اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بات بہت زیادہ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں آپ کو کافی باتیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی بات ختم کر دینا چاہیے کیونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، آپ نے پوچھا تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو آج کسی کے جنازے میں گیا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں جنازے میں گیا۔ آپ نے پھر پوچھا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں گیا، میں نے مریض کی عیادت کی۔ آپ ان سے پوچھتے جاتے، وہ برابر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کیا، میں گیا، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا، میں نے مریض کی عیادت کی، میں جنازے میں گیا، میں نے روزہ رکھا۔ ہر بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں انا ابو بقال ابو بکر انا، ہر بات میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کام مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنۃ، اگر یہ سارے کام کسی آدمی کے اندر اکٹھا ہو جائے تو ایسا آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ہم لوگوں کو مہینوں گزر جاتے، نہ کسی کی عیادت کرنے گئے، نہ کسی کے جنازے میں گئے، نہ روزہ رکھا، فرض روزے نہیں رکھتے، نفلی تو بہت دور کی بات ہے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ مسلمانوں یہاں سارے کام ایک ہی دن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کر رہا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے جو رشتہ دار ہیں ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں سب سے برے رشتہ دار مجھے ہی اللہ نے دے دیا، ایک دم اکھڑ ٹائپ کے، سب سے خراب رشتہ دار لگتا مجھے ہی ملے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں ان سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ میرے اوپر کھسے آتے ہیں، چلاتے، میں ان سے رشتہ داری کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، میں ان سے اچھے طریقے سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو آج ہم لوگوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی سوچتا ہے لاؤ میں ذرا اپنے رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے بات کروں، پتہ چلا ان کے مزاج ہی نہیں مل رہا ہے، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت اوپر دیکھ رہے ہیں، بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات ہو، ذرا سی بات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ
اگر یہ بات سچ ہے جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ میں بھلائی سے پیش نہیں آتے، اگر یہ بات صحیح ہے تو سمجھ لو لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت ذلک، جب تک تم زندہ رہو گے اور جب تک تم ان کے ساتھ میں بھلائی سے پیش آتے رہو گے، اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہے گا جو تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور آج اپنی زندگی اٹھا کر دیکھو، ایسا معلوم ہوگا کہ وہ کسی اور ایمان اور اسلام کے اوپر چلا کرتے تھے، ہم آج کسی اور کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ کسی اور قرآن و حدیث کو مانتے تھے، ہم کسی اور قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، گانے باجے کے شوقین، ان کو اذانیں بری لگتی ہیں، تقریریں بری لگتی ہیں، قرآن کی تلاوت بری لگتی ہے، گانے باجے کے شوقین۔ اور نبی کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، چٹیل میدان تھا، دور پر ایک چرواہا اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا اور بانسری بھی بجاتا جا رہا تھا جنگل کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی، نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور مجھ سے پوچھا، آگے نکل گئے اور مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ کیا وہ آواز اب بھی آ رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں ابھی بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اور آگے چلے گئے، آپ نے پوچھا کیا وہ آواز اب بھی آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ اب بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اور آگے چلے گئے، پھر پوچھا کیا اب بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آواز اب نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں سے نکال لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ میں جا رہے ہیں اور بانسری کی آواز انہیں سنائی دی، کوئی چرواہا بانسری بجا رہا تھا، اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اسی طریقے سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور برابر اپنے غلام سے پوچھتے جا رہے ہیں۔ جب اس نے آخری بار میں کہا کہ عبداللہ ابن عمر اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے، تب عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں سے نکالا اور فرمایا جانتے ہو میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ایک موقع پر میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا اور اسی طریقے سے آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، اسی لیے میں نے بھی نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا۔ نبی کو بانسری کی آواز بھی سننا پسند نہیں تھی، نبی کے صحابہ کو بانسری کی آواز بھی پسند نہیں تھی۔ آج ہمارے پورے دن پوری راتیں گانے سننے میں گزر جاتی ہیں، ہیڈ فون کان میں لگا ہوا ہے، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، سنتے سنتے سو گئے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ایسی حالت میں اگر موت آ گئی تو سیدھے جنت میں، ہے نا، بنا حساب و کتاب، بغیر کسی حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں۔ آپ تو بڑا نیک کام کر کے آئے نا بھائی، اور مر نہیں سکتے کیا؟ سوتے میں کوئی مرا نہیں ہے آج تک ہے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ آدمی سویا اور صبح پتہ چلا کہ وہ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ مذاق بھی بنا دے، کہنے لگے بھائی کیسے موت ہوئی؟ کہ پتا نہیں، کوئی بتا رہا تھا رات میں سوئے سانس لینا بھول گئے، ختم۔ لوگ مذاق بھی بناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اندازہ کیجیے، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے اور سو گئے، سنتے سنتے سو گئے۔ بتائیے ایسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کیا مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، نبی کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا اور آج ہم اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کے پاس میں ایک مرتبہ دو صحابی آئے، چلیے میں اس کو اپنی آخری بات بناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کے پاس میں دو صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کے درمیان میں ایک چیز کو لے کے جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟
کہا ایک زمین ہے، ایک صحابی کہتے ہیں وہ زمین میری ہے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں وہ زمین میری ہے، اللہ کے نبی میرا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کی باتوں کو سن تو لیا ہے، اور اب میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ زمین کس کی ہے، لیکن میرے ساتھیوں ذرا سن لو، اگر میں تو تمہاری باتوں کو سننے کے بعد میں فیصلہ کر دوں گا مجھے جس کی بات صحیح لگے گی، لیکن اگر میں نے فیصلہ کر دیا تمہاری باتوں کو سننے کے بعد میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حقیقت میں وہ زمین اس کی نہیں تھی، تو سمجھ لینا کہ میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں تمہارا فیصلہ کرنے والا ہوں، لعل بعضکم ان یکون الحن بحجته فمن قضیت له بحق یقین فانما له قطعة من النار، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے لگے، صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی رک جائیے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ زمین ان کی ہے میری نہیں ہے۔ اب دوسرا والا کہتا ہے اے اللہ کے نبی وہ زمین میری نہیں ان کی ہے۔ اب ایک کہہ رہا اللہ کے نبی ان کو دے دو، دوسرا کہہ رہا اللہ کے نبی ان کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ ابھی جب میرے پاس میں آئے تھے تو کہہ رہے تھے میری ہے میری ہے، لیکن جب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو کہہ رہا ہوں ان کی ہے ان کی ہے، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو ذرا سی زمین کا ٹکڑا ہے، دنیا میں چلا گیا، لیکن کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ نے اگر جہنم میرے نام میں کر دی تو اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں گا، میں اس سے کیسے بچوں گا؟ وہ جہنم اگر اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں مجھے دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری نیکیوں کا کیا ہوگا؟ میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج دے، ایسی زمین مجھے بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ زمین لینے سے انکار کر دیا، اس کے بدلے جہنم ملے ہمیں نہیں۔ مسلمانوں ہم تو ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، ایک بالش کے لیے، ایک انچ کے لیے، اور جب ضرورت پڑی تو مسجد کی بھی دوا لی، مدرسے کی بھی دوا لی، یتیم کی بھی دوا لی، بیواؤں کی بھی لے لی، جس کی زمین ملی سب ہڑپ کرتے چلے گئے۔ یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بہت ساری باتیں بتانے کی تھی لیکن میں نے یہ چند باتیں اس میں سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آیت کریمہ پھر سے دیکھ لیجیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اگر ایسے ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا تو تم ہدایت پر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، نبی کے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔